بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو بیان کریں گے۔ اللہ عز و جل نے جب دنیا میں اپنا نائب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین سے لاؤ۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل فوراً اس زمین پر آئے جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے چاہا کہ مشت خاک لے لیں۔ اس وقت زمین نے انہیں قسم دی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، برائے خدا مجھ سے خاک مت لیں، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہ گار اور عذاب کے لائق بھی ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، میں اس قابل نہیں کہ عذاب الہی برداشت کر سکوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لینے سے رک گئے اور واپس تشریف لے گئے۔ پھر یہی کام حضرت میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام بھی انجام نہ دے پائے۔ تب عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کر دیا۔ پر آپ نے زمین کی ایک نہ سنی اور کہا، جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ اس طرح حضرت عزرائیل ایک مٹھی بھر خاک لے کر اس زمین سے عالم بالا چلے گئے اور عرض کی، اے اللہ تو دانا اور بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھے مقرر کروں گا۔ حکم الہی سے فرشتوں نے وہ خاک طائف اور مکہ معظمہ کے درمیان رکھی۔ 2 برس تک اس پر بارش برسی، تب وہ خاک گیلی ہوئی۔ چوتھے برس میں سلابہ ہوئی، چھٹے برس میں فخار اور 8ویں برس میں آدم علیہ السلام کی صورت بنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جان پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی اور قطرہ قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے وہ خاک حضرت آدم کی پیشانی مبارک پر مل دی، جس سے آپ علیہ السلام کا چہرہ منور ہو گیا۔ اس کے 40 روز بعد اللہ عز و جل نے حضرت آدم کی روح تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جان حضرت آدم کی ان کے قلب تک پہنچا دیں۔ ان تینوں کے ساتھ 70 ہزار فرشتے تھے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جان کو ایک طبق نور میں رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ تمام آسمانوں کے ملائک یہ دیکھنے آئے کہ جان حضرت آدم علیہ السلام کی ان کے قلب میں کیسے داخل ہوتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے جان آدم، اس قلب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان نے ان کے قلب کے گرد گشت کیا اور اندر نہ جا سکی اور عرض کی، اے خالق، میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قالب اندھیرا کثیف ہے، کیسے جاؤں؟ تب یہ آواز آئی، اے جان آدم علیہ السلام، داخل ہو اس تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے نفرت سے۔ اسی وقت جان پاک ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ میں گھومنے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو فوراً جان ان کے دماغ سے نکل کر ان کے حلق میں آ گئی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناک تک پہنچی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اس پر فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ تو جلد باز ہوگا، ابھی تک اس کا آدھا جسم مٹی کا ہے اور یہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب جان آپ علیہ السلام کے جسم میں قرار پذیر ہوئی تو آپ علیہ السلام کو فوراً چھینک آ گئی اور بإلہام خدا تعالیٰ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا، جس کے جواب میں رب العالمین کی طرف سے یرحمک اللہ ارشاد ہوا۔
پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدا خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پہ بٹھائے گا تو ہم سے زیادہ خدا کو عزیز نہ ہوگا۔ ہم جو بارگاہ خدا میں دن رات رہتے ہیں، علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو الہام کر کے حکم کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تب فرشتے ان کے نام بتانے سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہر اور باطن کو آراستہ کیا۔ ان کی تعظیم اور تکریم کو ملائک ان کے گردا گرد صف باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے۔ تب اللہ نے حکم کیا کہ سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے بلا عذر اور تکرار حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ہوا اور فرشتوں کی جماعت سے نکالا گیا اور حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔